قرآن کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور خود اپنے بارے میں فرما رہا ہے تبارک الذی، کہ بڑی شان والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ برکتوں والا یا شان والا، اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو بھی خیر ہے اور دنیا میں جو بھی برکت ہے یا جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی اور اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ وہ بڑی برکتوں والا ہے، یعنی جس کو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، جس کو خیر پہنچ رہا ہے یا جس کا بھلا کسی بھی طرح، کسی بھی شکل میں، کسی بھی حیثیت سے ہو رہا ہے، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ باقی دنیا میں خیر پھیلانے والی اور برکتوں سے نوازنے والی، کرم کرنے والی اور نعمتیں عطا فرمانے والی خدا کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ تبارک الذی، وہ ذات بڑی عالی شان ہے۔ کون؟ الذی نزل الفرقان، جس نے یہ کتاب نازل کی۔ کون سی کتاب؟ وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے، دونوں کو جدا کر دیتی ہے، الگ الگ ان کی پہچان بتا دیتی ہے اور دونوں کو سمجھنا آسان کر دیتی ہے۔ علی عبدہ، کس پر نازل کیا؟ یہ نہیں کہا کہ اپنے رسول پر، بلکہ کہا اپنے بندے پر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند آتی ہے وہ بندگی یعنی اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی، اور بندگی سے مراد کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا، یہی اللہ کی بندگی ہے۔ یعنی کوئی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی پہلو، کوئی حصہ ایسا نہ گزرے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو۔ ہر زندگی کا ہر شعبہ اور عمر کا ہر حصہ اس طرح گزرے کہ اس میں شریعت کا آدمی پورا لحاظ رکھے، خدا کی مرضی کو سامنے رکھے اور اس مرضی کے مطابق وہ کام انجام دے۔ تو یہ ہے بندگی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خدا کی بندگی کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ، اچھا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نازل کی اپنے رسول پر تو آپ کی ذات مخصوص ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بندہ کہہ کر ہم لوگوں کا بھی مقام بلند کر دیا، کیونکہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہم بھی ہیں، ہم بھی اس کے بندے ہیں۔ تو بندگی میں گویا ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس آیت میں خود ہمارا مقام بڑا بلند، بہت عزت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو چاہتا صفت اختیار کر سکتا تھا، جس نام سے چاہتا ان کو پکار سکتا تھا، لیکن ہم دائرے سے باہر ہو جاتے، ہم خارج ہو جاتے۔ لیکن یہ کہنا اپنے بندے پر، بندے ہم بھی ہیں، بندگی میں ہم بھی ہیں، بندگی میں وہ بھی ہیں، بس ہماری اور آپ کی بندگی میں فرق ہے۔ ہم بندگی کبھی کبھی کرتے ہیں اور آپ کی بندگی 24 گھنٹوں کیا پوری عمر، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک بندگی آپ کی رہی۔ لیکن بہرحال بندگی میں کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا بھی ہے، کچھ نہ کچھ شرکت ہمارا بھی ہے۔ اس طرح ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے ہیں اور اس بندگی میں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی اپنے بندے پر، اور کیوں نازل کی؟ لیکون، اب سمجھنا یہ چاہیے کہ یہاں پر عبد کا لفظ جو استعمال کیا، اپنے بندے پر نازل کی، یعنی قرآن کریم نازل تو ہوا ہے کس پر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ہم پر بھی نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے تو نازل کیا گیا، ٹھیک ہے ہم پر نازل نہیں ہوا لیکن ہمارے لیے نازل ہوا، گویا ایسے ہی جیسے کہ ہم پر بھی نازل ہوا۔ جس طرح آپ نے اس کے نازل ہونے کا خیال رکھا اور اس کا احترام کیا، اس کو عام کیا، تو وہ ذمہ داری اس طور پر ہم پر بھی عائد ہو جاتی ہے۔ آگے کا حصہ کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ ہوں سارے جہانوں کے لیے آگاہ کرنے والے۔ اب چونکہ آپ کو سارے جہانوں کے لیے بھیجا گیا تھا تو آگاہ کرنے کی ذمہ داری جو آپ پر ڈالی گئی وہ سارے جہانوں کے لیے، لیکن ہم بھی یہاں ہیں شامل، کس حیثیت سے کہ ہم سارے جہانوں کے لیے تو نہیں ہیں، ہم اپنے علاقے کے لیے آگاہ کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم نازل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو سارے جہانوں کے لیے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ ہم پر نازل نہیں ہوا لیکن ہمارے لیے نازل ہوا، لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں
اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور حلقوں میں وہ کام کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہانوں کے لیے کیا، یعنی آگاہ کرنا۔ اور آگاہ کرنا کیا ہے؟ یہ بتانا کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، موت کیسے آئے گی، موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسی ملے گی۔ تو یہ آگاہ کرنا کہ یہ زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتانا، یہی آگاہ کرنا ہے۔ تو یہ ذمہ داری آگاہ کرنے کی، بتانے کی، سمجھانے کی ہماری بھی ہے۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے تھی، کیونکہ آپ کو سارے جہانوں کے لیے بھیجا گیا، لیکن ہماری ذمہ داری اپنے علاقے میں کم سے کم یہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، کس اللہ نے اس کو نازل کیا؟ جو آسمان و زمین کا مالک ہے، یعنی جو آسمانوں کا بھی مالک اور جو زمین کا بھی مالک۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو اپنا لڑکا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک، اور نہیں کوئی اس کا ساجھے دار ہے، شریک ہے، فی الملک، اس کائنات کے نظام کو چلانے میں، اس بادشاہت میں، اس حکومت میں، اس ملکیت میں۔ وخلق کل شیء، اور اسی نے ہر چیز پیدا کی اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا الٹپ۔ فقدرہ تقدیرا، پیدا بھی کیا اور پیدا کر کے ان کو ایک خاص سسٹم کے ماتحت بھی کر دیا، ایک نظام کے تابع بنا دیا، اور پیدا کیا جس کو بھی پیدا کیا یا جس کو بھی بنایا، اس سے جو کام لینا تھا اس کے اندر وہ خاصیت اور وہ خواص، یعنی وہ چیزیں جو ضروری ہیں اس کے لیے، وہ ضرورتیں بھی اس کے اندر رکھ دیں۔ یہ ہے قدرہ۔ قدرہ مانے ہر چیز نپی تلی کرنا، ایک سسٹم کے تحت اس کو لانا، اور اس کے اندر یعنی اس سے جو کام لینا ہے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام ضرورتیں اس کے اندر پیدا کر دینا۔ آسمان سے جو کام لینا تھا تو وہ چیزیں آسمان کے اندر رکھیں، زمین سے جو کام لینا تھا وہ چیزیں زمین کے اندر رکھیں، پہاڑ سے جو کام لینا تھا وہ پہاڑ والی چیزیں اس کے اندر رکھیں، انسانوں سے جو کام لینا تھا تو وہ چیزیں اس کے اندر رکھیں، کیڑوں مکوڑوں سے جو کام لینا تھا وہ چیزیں اس کے اندر رکھیں، ہاتھی سے جو کام لینا تھا ہاتھی کی خواص الگ، اونٹ سے جو کام لینا تھا اس کی خاصیت الگ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو خاصیت انسان کی ہے، یعنی جو صفات انسان کی ہیں وہی ہاتھی کی بھی ہیں، وہی گینڈے کی بھی ہیں، وہی سور کی بھی ہیں، وہی کتے کی بھی ہیں، وہی بلی کی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلی کی خاصیت الگ ہے، کتے کی الگ ہے، چوہے کی الگ ہے، بیل کی الگ ہے، گائے کی الگ ہے، بھینس کی الگ ہے۔ آپ دنیا کی ساری چیزیں گنتے چلے جائیں اور پھر غور کریں کہ آخر ان میں کیا چیز دوسرے سے الگ ہے، تو آپ کو صاف نظر آ جائے گی کہ یہ اس سے کیوں الگ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کو اس سے وہ کام لینا تھا۔ تو یہ ہے قدرہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس سے جو کام لینا تھا وہ کام انجام دینے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی، اور ہر چیز کو ایک سسٹم کے تابع کر دیا۔ سورج کا ایک سسٹم ہے، نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، یعنی کہ بیچ میں آ کے رک جائے، یا کبھی ادھر سے نکل آئے کبھی ادھر سے نکل آئے، یا کبھی آدھا نکلے کبھی پونا نکلے، ایسا نہیں۔ اس کا جو نظام بنا دیا وہ اپنے نظام کے تحت کام کر رہا ہے۔ زمین کا جو نظام بنا، زمین پر انسان کو بسنا تھا تو زمین کے اندر وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں جن کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے۔ آسمان میں وہ چیزیں نہیں رکھی، آسمان میں کھیتی نہیں ہوتی، آسمان میں جو ہے وہ وہاں نہریں اور دریا نہیں ہیں۔ کیوں؟ فرشتوں کو پانی کی ضرورت نہیں، فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں، وہاں بیت الخلا بنانے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ فرشتوں کو اس کی بھی حاجت نہیں۔ تو زمین آسمان میں جو قوم آباد، اللہ جو مخلوق آباد کی، اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ وہاں رکھی ہوں گی، اور جن کی ضرورت نہیں تھی آسمان میں وہ چیزیں نہیں رکھی۔ زمین میں انسان کو بسنا تھا تو انسان کی ضروریات کی ساری فراہمی اللہ تعالیٰ نے زمین ہی سے کر دی۔ پانی بھی زمین سے نکل رہا ہے، گیہوں بھی زمین سے نکل رہا ہے، چاول بھی زمین سے لگا ہے، دال بھی زمین سے نکل رہی ہے، اور بھی نہ جانے آپ یعنی جو گندگی ہم زمین میں ڈال رہے ہیں وہ گندگی مٹی بن رہی ہے۔ وہ اگر مٹی نہ بنتی تب کیا ہوتا؟ یعنی اگر انسان جو پیشاب کرتا ہے، جو پاخانہ کرتا ہے، اگر وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے تو کیا ہوگا؟ زمین میں صرف آدم علیہ السلام سے لے کر آپ دیکھ لی کتنے انسان اب تک پھک چکے ہوں گے، کتنے مر چکے ہوں گے، کیا حال ہوتا زمین کا؟ صرف پخانہ ہی پخانہ ہوتا، لیکن
گوبر ہے، مٹی ہے، پخانہ ہے، جو بھی اس طرح کی گندگی ہے وہ زمین میں جاتی ہے، مٹی بن جاتی ہے۔ تو یہ ساری زمین کے اندر یہ خاصیت رکھنا کہ وہ گوبر کو مٹی بنا دے، وہ پخانے کو مٹی بنا دے، وہ پانی کو جذب کر لے، وہ پاکی یعنی پاک کرنے کی اس کے اندر جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو یہاں پر بسنا تھا۔ وہ ناپاکی کرے گا تو اگر مٹی کے اندر پاکی کرنے کی، پاک کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر سوچیے، کہیں پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کوئی جگہ نہیں ملتی۔ تو یہ ہے قدرہ تقدیرا۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاتَّخَذُوا۔ اب دیکھو ذرا ان لوگوں کو، کافروں کو دیکھو، مشرکوں کو دیکھو کہ اس خدا کو چھوڑ کر جس نے یہ ان کو دیا، یہ دیا، جو خیر ملا وہ اسی کی طرف سے، جو نعمت ملی اسی کی طرف سے، جو اچھائی ملی سب اسی کی طرف سے، اسی کو چھوڑ کر، اسی خدا کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے۔ اور خدا بھی کیسے بنائے؟ لا یخلقون شیئا۔ آسمان و زمین تو بڑی چیز ہے، سورج چاند ستارے تو بڑی چیزیں ہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہ کیا ہے، نہ کر رہے ہیں اور نہ کر پائیں گے۔ بلکہ ہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود ہی ان کو پیدا کیا گیا، تو وہ کیا پیدا کریں گے؟ اور ان کا حال کیا ہے؟ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع۔ وہ اپنے کو پوجنے والوں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ تو خود اپنے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ضرا ولا نفع، نہ اپنے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنے کو نقصان پہنچنے سے بچا سکتے ہیں، ایسے ہیں، ان کو بنا رکھا۔ اور پھر ولا یملکون موتا، نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں، ولا حیاتا، نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، ولا نشورا، اور نہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ ان کو خدا بنا لیا اور اس خدا کو چھوڑ دیا جو آسمان کا مالک، زمین کا مالک، اور جس نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کے اندر وہ تمام چیزیں رکھ دی جن کی انہیں ضرورت تھی۔ اس کے بعد فرمایا وقال الذین کفروا، یعنی یہ کافر کہتے کیا ہیں؟ ان ھذا الا افک افتراہ۔ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کو، اس فرقان کو، اس کتاب کو، اس قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو گڑھی ہوئی باتیں ہیں، گڑھی ہوئی باتیں ہیں، افطرا، جس کو انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گڑھ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، اب خود سے گڑھ لیا ہے۔ تو یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو نبی جس نے پڑھا نہیں، جس کے پاس کوئی علم نہیں، جس نے کتاب نہیں پڑھی، تو وہ کہاں سے گڑھ لے گا؟ گڑھنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے، گڑھنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے۔ تو خود ہی آگے پھر کیا کہتے ہیں وہ؟ اعانہ علیہ، یعنی گڑھنے پر ان کی مدد کی ہے کچھ دوسرے لوگوں نے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ یہودی جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ ہیں، انہی یہودیوں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں، کیونکہ وہ علم رکھتے تھے، انہوں نے آپ کو یہ باتیں بتائیں اور آپ نے ان باتوں کو اللہ کی باتیں کہہ کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان بے عقلوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ جو صحابہ، جو یہودی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، آپ کے صحابہ میں ان شامل ہو رہے ہیں، وہ اگر آپ کو یہ باتیں بتاتے تو آپ پر ایمان کیوں لاتے؟ وہ اسی بنیاد پر تو ایمان لائے کہ یہ باتیں کسی کو نہیں معلوم کہاں سے آپ کے علم میں آئیں۔ بہت سی وہ باتیں جو توریت میں ہیں، کہاں سے آپ نے توریت کا مطالعہ کر لیا؟ توریت میں جو باتیں بیان کی گئی وہ آپ کے علم میں کیسے آ گئی؟ تبھی تو وہ ایمان لائے۔ تو اگر وہی پڑھانے والے ہوتے، وہی بتانے والے ہوتے، وہی آپ کے استاد ہوتے، تو اپنے شاگرد کے ہاتھ پر ایمان کیوں لاتے؟ وہ تو کہتے میرے ہاتھ پر ایمان لاؤ۔ تو یہ ان بے عقلوں کی، احمقوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فقط جاءوا ظلما وزورا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے گڑھ لیا ہے اور یہودیوں نے ان کو پڑھا دیا ہے، وہ بڑی ناانصافی کی بات کر رہے ہیں اور کھلا ہوا جھوٹ بول رہے ہیں اور بہتان لگا رہے ہیں۔ اور وقالو، اور کیا کیا کہتے ہیں یہ مکے کے کفار؟ اساطیر الاولین، یہ پچھلی قوموں کے افسانے ہیں، پچھلی قوموں کی کہانیاں ہیں۔ مطلب یہ کوئی ہدایت نامہ نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا کوئی دستور نہیں ہے، یہ کوئی قانونی کتاب نہیں ہے،
نہ اخلاقی کتاب ہے، بلکہ جیسے کہانیاں ہوتی ہیں اسی طرح کی ایک کہانیاں ہیں، جیسے الف لیلہ کی کہانی ہے اور جناتوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، ویسی پچھلی قوموں کی کہانی ہے جو گڑھی ہوئی ہیں۔ اکتتبھا، یہ کہانیاں انہوں نے، یعنی کس نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہیں۔ اب لکھوا تو لی آپ نے، لیکن آپ پڑھ سکتے تھے؟ نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آگے کیا کہا انہی لوگوں نے؟ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، یہ کہانیاں ان کو سنائی جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے کچھ لوگوں سے کہا، یہودی عالموں سے، بھئی کچھ پچھلی قوموں کے کچھ واقعات ذرا لکھ دو، لکھ دیے گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ آپ سے کہا گیا پڑھو، تو آپ تو پڑھ تو سکتے نہیں تھے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، اب وہ یہودی علماء کیا کرتے تھے؟ صبح شام، بکرہ واسیلہ، صبح و شام وہ کہانیاں آپ کو سناتے تھے۔ یادداشت آپ کی مضبوط تھی، حافظہ آپ کا قوی تھا، آپ ان کو یاد کر لیتے تھے۔ صبح شام بار بار سنانے سے کیا ہوا؟ وہ آپ کو یاد ہو گئی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ شام کو گئے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے، لکھا یہودیوں نے، آپ کو سنایا، صبح سنایا، شام کو سنایا، آپ نے یاد کر لیا، اور جا کر آپ نے جس طرح آدمی یاد کی ہوئی چیز سنا دیتا ہے ویسے ہی آپ نے سنا دیا اور کہا کہ صاحب ابھی ابھی وہی نازل ہوئی ہے۔ اس طرح انہوں نے مذاق اڑایا اور اعتراض کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جواب، قل، آپ ان سے کہیے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ ایک ہی سطر میں سب جواب دے دیا گیا۔ کیا جواب دیا گیا؟ قرآن کریم میں تو ہر بات مختصر کہی جاتی ہے، تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل میں اگر آپ جائیے تو ایک سوال آپ ان سے کیجئے مکے کے کافروں سے کہ یہ بتاؤ قرآن کریم میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں، وہ آسمان سے بھی تعلق رکھتی ہیں، زمین سے بھی تعلق رکھتی ہیں، سمندر کے پانی اس کی گہرائی سے بھی تعلق رکھتی ہیں، وہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ باتیں یعنی آسمان اور زمین کے یہ اسرار کہاں سے معلوم ہو گئے؟ اگر تم کہتے ہو فلاں نے یہ لکھا تو وہ آسمان کے بارے میں کہاں سے جان گیا؟ وہ زمین کے بارے میں کہاں سے جان گیا؟ وہ پیٹ میں ماں کی جو بچہ بنتا ہے اس کی اس حالت سے کیسے واقف ہو گیا؟ اور اسی طرح کی جو بالکل ایسی باتیں ہیں جو اس زمانے میں تو چھوڑیے آج بھی پوری طور پر کھل نہیں پائی ہیں، ان باتوں سے وہ کیسے واقف ہو گیا؟ کہاں سے واقف ہو گیا؟ کوئی پڑھائی لکھائی اس طرح کی میڈیکل کی نہیں تھی، تو ماں کے پیٹ سے، پیٹ میں بچے والے پلنے والے بچے سے، بچے کو ملنے والی غذا سے، اور پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے اس کی پوری تفصیلات سے کہاں سے یہ واقف ہو گئے؟ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، ورنہ سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، پھر زمین کی پرتوں کے بارے میں، زمین کے نیچے جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں، ان کو جو رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ان کے بارے میں، یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہو گئیں؟ آسمان و زمین کی جو راز ہیں، جو بھید ہیں، جن پر پردہ پڑا ہوا ہے، جن کو آج تک کوئی جان نہیں پایا ہے، اور شاید قیامت تک جا کر بہت سے راز کھلیں گے جو ابھی کھلے ہی نہیں ہیں۔ مطلب اگر کہا جائے تو آسمان و زمین کے شاید 1% راز کھلا ہو، 1% آسمان و زمین کی تفصیلات سے پردہ اٹھا ہو، تب اتنا دنیا جان گئی، تو ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ تو 1400 سال پہلے کہاں سے لوگ جان گئے تھے؟ یہ تو اس طرح تو نہیں کہا اس میں، کیونکہ یہ تو تفصیل ہو گئی۔ یہ کہا کل، آپ ان سے کہیے، یہ نہ کہیے کہ کیوں ایسا کہہ رہا ہو، ان کو سیدھا سیدھا بتائیے، انزلہ، کہ اس کتاب کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمان اور زمین کے بھید کو جانتا ہے۔ سیدھا سوال، سیدھی سی بات۔ اب اگر ان کو سمجھنا ہوگا خود سمجھ جائیں گے۔ اور یقیناً آسمان و زمین کے بھید وہ یہودی عالم نہیں جانتے تھے، بلکہ مکے میں جو بھی پڑھے لکھے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت بیان کی، انہیں تو یہ چاہیے تھا انہ کان علیما خبیرا، یعنی اس کو نازل کیا اس ذات نے جو آسمانوں کے اور زمینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ چونکہ جانتا ہے تو صفت بھی وہی لانی چاہیے تھی، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور باخبر ہے، لیکن نہیں، کیا کہا؟ انہ کان غفورا رحیما، کیونکہ اس زمانے میں جو کفار تھے وہ اپنے جو معبود تھے ان کے اندر بہت سی صفات مانتے تھے، یعنی نفع پہنچانے والی صفت، نقصان پہنچانے والی صفت، اور سننے والی صفت، جاننے والی صفت، یہ سب وہ مانتے تھے، لیکن معاف کرنے والی صفت، رحم کرنے والی صفت، یہ اس کے وہ قائل ہی نہیں تھے، اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان معبودوں سے جو اپنے کو الگ کیا تو وہ صفتیں بیان کی جو ان معبودوں میں نہیں پائی جاتی تھیں، مطلب پائی تو کچھ بھی نہیں جاتی تھی، لیکن مکے کے کفار بھی ان دو صفتوں کو ان کے اندر نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انہ کان غفورا رحیما کہہ کر، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے انہ هو اللہ، کہ نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن نہیں کہا وہ غفور ہے، جس نے نازل کیا وہ کیا ہے؟ آسمان و زمین کے راز کو جانتا ہے، اور وہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، اور رحیمہ اور رحم کرنے والا ہے۔ تو مکے کے جو جھوٹے معبود تھے ان کے بارے میں رحم کا کوئی تصور نہیں تھا، معاف کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ جو مکے کے جو لوگ ان سے یعنی معبود مانتے تھے اس حیثیت سے کہ ہماری ضرورت پوری کر دیں گے، ان سے فریاد کرتے تھے، ان کے سامنے اپنا مطالبہ رکھتے تھے، اپنی درخواست لگاتے تھے، نفع نقصان کی ان سے امید لگاتے تھے، لیکن یہ امید نہیں کرتے تھے یہ ہمیں معاف کریں گے، یہ ہماری مغفرت کریں گے۔ مغفرت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ بھئی مغفرت کا معاملہ تو وہاں آئے گا جہاں پر جنت دوزخ کا تصور ہو، جہاں جنت دوزخ کا تصور نہ ہو، جہاں حساب و کتاب کا تصور نہ ہو، جہاں جزا اور سزا کا تصور نہ ہو، وہاں مغفرت کا کیا معنی؟ تو مغفرت کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری چیزیں ثابت بتا دی، ان سب کا اعلان کر دیا کہ یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، اور گناہ بھی یہاں کیے جائیں گے، نیکیاں بھی یہاں کی جائیں گی، گناہ کیے جائیں گے تو معاف کیا جائے گا، نیکی جو کی جائے گی اس کا صلہ ان کو دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں غفور اور رحیم میں آ گئیں۔ اس کے بعد فرمایا وقالو، اور یہ مکے کے کفار ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں، ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا بھی ہے۔ بھئی اگر کھانا نہ کھاتا تو کھانے کے آداب ہمیں کہاں سے معلوم ہوتے؟ بازار میں نہ چلتا تو بازار میں چلنے کے، خرید و فروخت کے آداب اور طریقہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ بھئی آپ یہی سب تو بتانے کے لیے آئے تھے، کھانا کیسے کھاؤ، پانی کیسے پیو، کھانا کیسے کھایا جائے گا، پلیٹ کیسے صاف کی جائے گی، پانی کس طرح پیا جائے گا، یہ آپ اگر نہ پیتے تو ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا؟ بازاروں میں نہ چلتے تو خریدنے، بیچنے، چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، نظریں جھکا کر چلنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں کہاں سے معلوم ہوتی؟ تو اتنے تو بیوقوف ہیں کہ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بالکل احمقانہ۔ اس کے بعد کیا کہا، لولا انزل الیہ ملک، کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا ان کے ساتھ؟ فرشتے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، آتا تو ان کی مدد کرتا، جس کی مدد خدا کر رہا اس کے فرشتے کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو فیکون معہ نذیرا، مطلب یہ اعتراض کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، وہ آتا تو ان کے ساتھ وہ بھی آگاہ کرتا، ان کی مدد کرتا، ان کا ہاتھ بٹاتا۔ تو چونکہ خدا پر یقین نہیں ہے تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ جس کے ساتھ خدا ہو، جس کو خدا نے بھیجا ہو، اس کو کیا ضرورت ہے کسی فرشتے کی یا کسی مددگار کی؟ او یلقا الیہ کنز، یا جب اللہ میاں نے ان کو منتخب کیا، اللہ میاں کے بڑے محبوب ہیں، تو ان کے محبوبیت کی علامت کیا ہے کہ دولت ہو، پیسہ ہو، تو خزانہ کیوں نہیں ان پر کوئی اتارا گیا آسمان سے؟ او تکون لہ جنہ، یا کھجور وجور کا باغ ان کو کیوں نہیں مل گیا؟ یاکل منہا، کہ بیچارے کپڑا بیچ رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے اسے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، اتنی مشقت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ میاں ایک باغ دے دیتے، سال میں بک جاتا، اس کا پھل سال بھر بیٹھ کے گھر میں کھاتے، یا کوئی خزانہ دے دیتے، اپنا وہی چلتا رہتا زندگی بھر۔ تو یہ کہا کہ عجیب سے اللہ میاں کے محبوب ہیں، محبوب بھی ہیں اور پیٹ میں پتھر بھی باندھنا پڑ رہے ہیں، محبوب بھی ہیں اور جنگوں میں زخم بھی ان کے آ رہے ہیں، یہ کیسے محبوب؟ یہ گویا اعتراض تھا ان پر۔ اب سیدھی بات یہاں پر کیا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے پوری بات۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہتے ہیں خزانہ کیوں نہیں اترا اور صاحب باغ کیوں نہیں ملا اور وہ عیش کرتے، تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دولت کا تعلق دعوت تبلیغ سے نہیں ہے، بلکہ دولت کی فراوانی ان کاموں میں رکاوٹ بنتی ہے۔ کسی نبی کو دولت نہیں دی گئی سوائے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے نوازا، ورنہ جتنے بھی انبیاء آئے زیادہ تر غریب گھرانے میں آئے اور غربت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ تو آپ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہو تو میں مکے کو تمہارے لیے سونا بنا دوں،
مکے کو تمہارے لیے سونا بنا دوں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو میرے پیچھے پیچھے سونے کے پہاڑ چلتے، لیکن میں نے اس کو پسند خود نہیں کیا. تو یہ جو آپ کی غربت ہے یہ مجبوری والی غربت نہیں ہے، غربت کو آپ نے ترجیح دی. اور وجہ آپ نے کیا فرمائی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو میں مکے کے ان پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ تمہارے لیے بنا دوں، تو آپ نے کہا نہیں اے اللہ نہیں. کیوں؟ میں صبر اور شکر دونوں کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے ایسا کر دیجئے کہ ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں. کھاؤں آپ کا شکر ادا کروں، بھوکا رہوں صبر کروں. تو گویا یہ ہے انسانی زندگی کا خلاصہ. صبر اور شکر یہ دو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اگر دولت ہی دولت ہو، صحت ہی صحت ہو، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، عیش و آرام ہو، تو آدمی شکر گزار بن کر تو رہ سکتا ہے لیکن صابر بن کر نہیں رہ سکتا. صبر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تکلیف جھیلے، خواہ وہ تکلیف مال کی ہو، خواہ وہ تکلیف بیماری کی ہو، یا وہ تکلیف کسی اور حادثے کی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو، تبھی تو صبر آدمی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے خود یہ فرمائش کی کہ مجھے ایسا بنائیے کہ میں شکر بھی کروں اور صبر بھی کروں، ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ بے بس تھے، آپ مجبور تھے، اللہ نے آپ کو کچھ نہیں دیا، تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوا. حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو آسمان میں بلایا وہاں پر بھی آپ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا نہیں اللہ مجھے بلا لے. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا خیال کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر محبوبیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی کر رہا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. کہاں اللہ تعالیٰ کی شان، لیکن آپ دیکھیے ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ وہ کر رہا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر محبوبیت اور مقبولیت اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد فرمایا وقال الظالمون، کہ یہ ناانصافی کرنے والے اور ناحق بات کرنے والے کیا کہتے ہیں ان لوگوں سے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ ارے یہ تو شخص ایسا ہے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے، ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو. ارے اگر یہ خود جادوگر ہوتا تب بھی سمجھ میں آتا کہ اس کو ایک ہنر آتا ہے، اس کو ایک کرتب آتا ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، یہ جادو کر سکتا ہے، اور جادو کے زور سے جس کو چاہے بیمار ڈال دے، جس کو چاہے شفا دے دے، جس کو چاہے پیسہ دے دے، جس کو چاہے ہلاک کر دے، جادوگر کر سکتا ہے ان کے نزدیک. تو کہا کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تب بھی اس کی پیروی، اس کی شاگردی سمجھ میں آ سکتی تھی. ارے اس پر تو کسی اور نے جادو کر دیا ہے، یہ تو کسی لائق نہیں ہے، یہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے، اپنے حواس میں نہیں ہے، اس کی پیروی کر رہے ہو. اتنے تعجب سے کہتے تھے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ذرا، کیف ضربوا لک الامثال، آپ کو یہ کیا کیا نام دے رہے ہیں، کیا کیا باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیسی کیسی مثالیں یا آپ کے سلسلے میں دے رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا فضلوا، یہی وجہ ہے، یعنی آپ کی یہ نام رکھنا، جادوگر کہنا یا جادو زدہ کہنا، قرآن گڑھنے والا کہنا، یا اس طرح کی جو باتیں اوپر بیان کی گئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ فضلوا، یہ بھٹک گئے، اور اتنا بھٹک گئے ہیں کہ فلا یستطیعون سبیلا، کہ اب راستے پر آنا بھی چاہیں تو نہیں آ سکتے. اب تو یہ بھٹکتے ہی چلے جائیں گے اور یہاں تک کہ بھٹکتے بھٹکتے جہنم میں پہنچ جائیں. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ